اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ پروردگار اس خالق ہستی کا انتہائی شکر ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد درود و سلام ان انوار طیبہ پر جو اس کائنات میں پروردگار کے فیوزات اور اس کی رحمتوں کے سبب کا سبب ہیں، اور سلام ہو آپ محترم ناظرین کی خدمت میں۔ پروگرام حدیث شناسی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پروگرام حدیث شناسی کے اندر جو مختلف مباحث ہوئے ہیں اسی کے سلسلے میں آج کی گفتگو بھی ہم عرض کریں گے، اور اس سلسلے میں آج جو بحث کرنے جا رہے ہیں اور وہ بحث حدیث ثقلین کے بعض زاویے۔ ان میں سے ایک نقطہ تو یہ ہے کہ جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ دین مقدس اسلام وہ دین جو کہ اہل زمین کے لیے، زمین کے رہنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی نجات اور سعادت اور خوشبختی اور خوش سعادتی کا پیغام لے کر آیا ہے۔ انسان جو کہ ظاہر ہے کہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک انسان کا وجود جو کہ مادی وجود ہے، اور ایک انسان کی حقیقت جو کہ مادی نہیں ہے، غیر مادی ہے۔ اس اعتبار سے انسان کی ضروریات مادی بھی ہیں اور انسان کی ضروریات غیر مادی بھی ہیں۔ اس اعتبار سے انسان ان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، اور اس زمین پہ اللہ نے، کریٹر نے، خالق ہستی نے جو انسان کو زندگی عطا فرمائی ہے، ظاہر ہے کہ اس کائنات کے بنانے والے نے اس کائنات کے ذرے ذرے کو ایک نظم، ایک پروگرام اور ایک منصوبے کے تحت جو وہ خلق فرمایا ہے، تو انسان بھی ظاہر ہے کہ اسی منصوبے کے ایک بڑے منصوبے کا حصہ ہے۔ تو اس اعتبار سے انسان جتنی دیر تک، جب تک اس زمین پہ ہے، خداوند عالم نے جس مقصد کے لیے اس انسان کو خلق فرمایا ہے، اس مقصد کی طرف ہدایت کے لیے بھی پروردگار نے انسان کو ایک کامل ضابطہ حیات جو ہے وہ عطا فرمایا، اور وہ ضابطہ حیات جو ہے خداوند عالم نے اپنی ہدایت کے نظام کے ماتحت انسان تک پہنچایا ہے، اور اسی نظام ہدایت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تشریعی ہدایت کا سلسلہ جو ہے وہ اس طور سے جاری فرمایا کہ خداوند عالم نے اپنی بارگاہ سے انبیاء کو، اپنے نمائندوں کو جو ہے وہ اس زمین کی طرف مبعوث فرمایا، جو کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا جو ہے وہ سلسلہ لے کر آئے۔ اور یہ جتنے بھی ہادیان برحق تھے، یہ بات بڑی اہم ہے، قابل غور ہے، قابل دقت ہے، خصوصاً اہل بیت علیہم السلام کی دی ہوئی نورانی تعلیمات کی روشنی میں، کہ کتابیں کافی نہیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتابوں کے ساتھ ساتھ ان انسانوں کو بھیجا جو کتابوں ان الہی کتابیں صحیفوں کی شکل میں آئیں، یا جو 4 بڑی کتابیں ہیں ان کی صورت میں نازل ہوئیں۔ ان کتابوں کے ساتھ ساتھ اس انسان کو، ہر کتاب کے ساتھ اس انسان کو جو ہے وہ مبعوث فرمایا، جو انسان اس کتاب کی تمام تر تعلیمات کا چلتا پھرتا نمونہ تھا اس زمین کے اوپر، اور انسانوں کے لیے مجسم ہدایت تھا۔ لہٰذا جب آخری کتاب نازل ہوئی ہے تو وہ کتاب جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں تک قرآن صامت کو، ہدایت صامت کو بھیجا، ساتھ ہی ساتھ قرآن ناطق اور اس قرآن کے مبین اور مفسر کو بھی نازل فرمایا، جو اس تمام تر قرآن کی تعلیمات کا مظہر تھا، اس عالم کے اندر انسانوں کے لیے ہدایت کا منبع اور سورس جو ہے وہ موجود تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم دین کی بات کرتے ہیں اور ایک ایسے دین کی بات کرتے ہیں، وہ دین جو انسان کے تمام تر ضروریات کا حل پیش کرتا ہے۔ یہ دیکھیں کہ ان ضروریات کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی سے ہو، یا انسان کی اجتماعی زندگی سے ہو، یا اجتماعی زندگی سے بعد ایک زندگی ہے جس کو ملکوتی زندگی کہتے ہیں، جس کو معنوی اور عرفانی زندگی کہتے ہیں، آسمانی زندگی ہے۔ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان زندگی کا ایک نیا مرحلہ ہے۔
ان تینوں حیثیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ایک کامل ترین نظام جو ہے وہ دے دیا ہے۔ زمین پہ رہتے ہوئے ظاہر ہے کہ انسان کی جو ضروریات انفرادی زندگی کے حوالے سے ہیں، اس کے حوالے سے بھی بنیادی رہنما اصول جو ہیں وہ عطا فرما دیے ہیں، اور اجتماعی زندگی کے حوالے سے بھی اجتماعی زندگی میں جتنی بھی ضروریات ہیں اس کا تعلق جو ہے انسان کی مادی ضروریات سے ہو، انسان کو کی زندگی کو نظم اور انتظام دینے کے حوالے سے ہو، لہذا ان تمام تر پہلوؤں پہ ہمارا دعویٰ یہی ہے کہ اہل بیت علیہم السلام جو کہ نبی گرامی اسلام صلوات اللہ وسلام علیہ کی نبوت کے وارث ہیں، اور اسی نبوت کے تسلسل کے حوالے سے خداوند عالم نے ان کے سینوں کو قرآن کا خزینہ قرار دیا ہے، لہذا ہر زمانے میں یہ انسان جو ہیں وہ پیغمبر اسلام کے بعد تا قیام قیامت رہتی دنیا تک جو ہے وہ انسانوں کے لیے ہدایت کا منبع اور سرچشمہ ہیں۔ انسان کوئی بھی مشکل اپنی لے کر جائے ان کی بارگاہ میں تو یقیناً یہ مشکل کشائی فرمائیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے ہدایت جو ہے وہ فرما دی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے یہ جو حدیث ہے، حدیث ثقلین، جو کہ مختلف طرق سے اور مختلف تعبیرات کے ساتھ محدثین و راویان حدیث نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، کہ امت کو خطاب فرمایا کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں جو ہے وہ چھوڑے جا رہا ہوں، اور یہ دونوں گراں قدر جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کوثر پہ مجھے ملیں گے۔ میں تھوڑا سا اس کی حجیت کے حوالے سے کہ یہ حدیث جو ہے کس طرح سے نبی اکرم کے بعد امت کے لیے عطرت اور کتاب جو ہے وہ رہنما ہے امت کے لیے، اس اعتبار سے اس پہ تھوڑی سی بحث کریں گے، اور انشاءاللہ اس سے جو مربوط مباحث ہیں وہ بھی آئیں گی۔ حدیث ثقلین بنیادی طور پہ متواتر احادیث میں سے ہے، اور تقریباً جو ہے وہ صاحب ابقات نے جو تفصیل بیان کی ہے اس اعتبار سے تقریباً 187 کے قریب تاریخ کے بڑے محدثین، راویان احادیث اور مؤلفین جو ہیں انہوں نے اس حدیث کو، جس میں کتاب اللہ اور عطرت کا ذکر ہے، اس کا بیان کیا ہے۔ البتہ بعض برادران اہل سنت جو ہے کتاب اللہ اور سنت پہ بحث کرتے ہیں، اس پہ بھی بحث کریں گے کہ یہ جو روایت ہے کتاب اللہ اور سنتی والی، اس کی حیثیت کیا ہے۔ کچھ تو اس پہ علمی اعتراضات ہیں، اور کچھ باتیں جو ہیں وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ یہ حدیث جو ہے اس حدیث کے مقابلے میں انتہائی کمزور اور بے وزن ہے، جبکہ اس حدیث کو حتیٰ صحاح ستہ میں بھی ذکر نہیں کیا گیا، اور موطا امام مالک میں اس کا ذکر ہے، اور تعداد کے اعتبار سے یہ حدیث جو ہے وہ کمزور حدیث ہے، اور اس کے مقابلے میں کتاب اللہ اور عطرت کا جو ذکر ہے وہ زیادہ قوی طرق کے ساتھ بھی موجود ہے۔ بہرحال اس کو تھوڑا سا بحث کریں گے۔ تو متواتر ترین حدیث میں سے ایک حدیث جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ تو سب سے پہلی بحث جو مقصود ہے، ثقلین جو ہے وہ اس سے کیا مراد ہے۔ ثقلین ظاہر ہے کہ ثقل کا تثنیہ ہے، ثقل کا معنی کیا ہے، لغت میں کیا معنی ہے، اور اس کے بعد اصطلاح میں کیا معنی ہے۔ بنیادی طور پہ یہ ثقلین کی تعبیر جو ہے وہ نبی گرامی اسلام صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی حدیث نص سے پیغمبر ہے، اور حضور ہی نے اس ثقلین کو یہ عنوان قرار دیا کہ ثقلین سے مراد جو ہے ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری عطرت ہے، یہاں تک کہ یہ بات جو ہے وہ اس قدر یوں حیثیت اختیار کر گئی کہ اس کو ہم
حقیقت شرعیہ کے عنوان سے تسلیم کرتے ہیں کہ وہ الفاظ جو کہ لغت میں پہلے کسی اور معانی میں تھے اور شاعر مقدس نے ایک خاص معنی جب دیا تو حتیٰ یہاں تک کہ پھر اہل لغت نے بھی اسی معنی ہی کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ ثقلین کے حوالے سے بھی معاملہ کچھ اسی طرح ہے، جیسے اس کی مثال میں عرض کروں، لفظ الصلاۃ ہے، الصلاۃ لغت میں جو ہے دعا کے معانی میں ہے، لیکن شاعر مقدس نے ایک خاص عبادت اور خاص عمل کے طور پہ اس کو امت کے سامنے پیش کیا، نتیجتاً صلاۃ جو ہے وہ اب جب صلاۃ کہا جاتا ہے، نماز کہا جاتا ہے، تو اس سے مراد وہ لغوی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم خود بانی ہیں اس معنی کے۔ اس اعتبار سے شاعر مقدس کے یہ دیے ہوئے معانی جو ہیں امت انہی معانی کی طرف ان کے ذہن جو ہے وہ جاتے ہیں۔ تو اس میں ایک جو ہے وہ میں عرض کر رہا تھا کہ ثقل کا معنی کیا ہے، ثقل بھی کہا ہے، ثقل بھی کہا ہے۔ تو قاموس جو ہے وہ لغت کی ایک کتاب ہے، صاحب قاموس نے، اور تاج العروس بھی اسی طرح لغت کی کتاب ہے، حتیٰ لسان العرب، یہ لغت کی بڑی بڑی کتابیں ہیں عربی لغت کی، انہوں نے جو معانی لکھے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ثقل متاع المسافر، مسافر کا جو مال و اسباب ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، اس کی جمع جو ہے وہ اثقال ہے، یا یہ بھی کہا گیا ہے کل شیء خطیر، ہر وہ چیز جو کہ بہت ہی وزین ہے، جو کہ نفیس ہے، جو بہت قیمتی ہے، اس کو بھی ثقل کہتے ہیں۔ لہو قدر و وزن، اس کی کو خاص قدر و قیمت ہو، اس کا وزن ہو، اس کا مادی وزن یا معنوی طور پہ اتنی بہترین ہو، اس کو ثقل جو ہے وہ تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ جو حدیث ہے انی تارک فیکم الثقلین، کہتے ہیں کہ جعلہما ثقلین، کہ ان دونوں کو ثقلین قرار دیا گیا ہے، اللہ کی کتاب کو اور عطرت کو، کس لیے؟ اعظاما لقدرہما، اس لیے کہ ان دونوں کی قدر و منزلت جو ہے وہ بڑی عظیم ہے، بہت زیادہ ہے، تفخیما لہما، ان دونوں کی اسی عزت و عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو جو ہے وہ ثقلین کہا گیا ہے۔ ایک اور قول بھی یہ بھی ہے، سماہما ثقلین، ان دونوں کو ثقلین اس لیے کہا گیا ہے کتاب اللہ اور عطرت کو، لأن الاخذ بہما والعمل بہما ثقیل، اس لیے کہ ان دونوں کو اخذ کرنا اور ان پہ عمل کرنا، واقعاً ان کے دامن کو تھام لینا وہ بھی مشکل ہے۔ بہرحال یہ ظاہر ہے کہ اطاعت کا مرحلہ جو ہے وہ ثقیل ہے، سنگین ہے، بھاری ہے، اس اعتبار سے کتاب اللہ کو بھی ثقل کہا گیا ہے یا ثقل کہا گیا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ عطرت کو بھی ثقل یا ثقل جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے خود یہ والی اصطلاح نبوی ہے، سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو ثقل قرار دیا ہے، دونوں کو گراں قدر قرار دیا ہے، اس لیے کہ ان کی عظمت اس قدر زیادہ ہے، اس قدر بلند ہے کہ اس اعتبار سے یہ لفظ جو ہے، یہ تعبیر اہل اسلام میں، مسلمانوں میں اسی طرح جو ہے وہ رائج ہو گئی کہ ان دونوں کو ثقلین جو ہے کہا جاتا ہے۔ اب جب ثقلین کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے جو ہے وہ عطرت نبی اکرم صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اچھا، اب اس حدیث کی کیا کہتے ہیں، یہ جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد، یعنی نبی اکرم کی وفات کے بعد یہ دونوں امت کے لیے رہنما ہیں، کس اعتبار سے؟ دیکھیں کہ فی زمان حیات ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جب پیغمبر اسلام خود موجود تھے تو پیغمبر اور کتاب اللہ تھی، اللہ کی کتاب تھی، سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، تو یہ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتاب اور عطرت ہے۔ یہ دیکھیں کہ اس کا معنی یہ ہوا کہ جب کتاب اللہ کے رسول کے ساتھ ہے
تو خود کتاب بحیثیت کتاب کا شارح مبین مفسر جو ہے وہ نبی گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی کتاب کی تفسیر کا جو پہلا اور بنیادی ترین حق ہے وہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہی سے مربوط ہے۔ لہٰذا اب جب اس بات کو محور قرار دیا جائے تو کتاب اور اللہ کا رسول، اللہ کی کتاب اور اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہاں معاملہ کتاب اللہ کی اطاعت کا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا ہے۔ معاملہ خالی محبت کا نہیں ہے، محبت احساساتی محبت کا نہیں ہے، اگرچہ اس محبت کا معیار اطاعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہی وہ تعبیرات ہیں جو کہ قرآن کریم نے جا بجا استعمال فرمائی ہیں، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اصلاً اللہ کی تسبیح سے پہلے ذکر دیا ہے، سورہ فتح میں یہ ذکر ہے کہ میرے نبی کا عزت کرو، میرے نبی کا اکرام کرو، میرے نبی کی توقیر اور عزت کرو گے تو عزت نبی کے بعد تسبیح الہی ہے۔ اصلاً اللہ کی محبت تک اگر کسی نے پہنچنا ہے تو نبی گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و توقیر بنیاد ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا قرآن کریم نے ایک بنیادی اصول عطا فرما دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں رہتے ہوئے جس پروٹوکول کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر کی بارگاہ میں تم جب جاؤ تو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اصلا نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز کو بلند نہ کرو، نبی کی عزت کرو، نبی کی توقیر کرو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لا تخون اللہ ورسولہ، اصلا پیغمبر کے ساتھ خیانت نہ کرو، ولا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، پیغمبر اسلام سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، اور حتیٰ یہاں تک کہ ولا تجہروا لہ بالقول، اصلا اب بلند آواز سے، آواز جہر کے ساتھ پیغمبر کی بارگاہ میں جو ہے وہ کلام مت کرو۔ اگر پیغمبر کی بارگاہ میں کسی نے بلند آواز سے گفتگو کی ان تحبط اعمالکم، اور تمہارے سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں آپس میں مربوط ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور ادب اور محبت جو ہے یہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص پیغمبر اسلام کی اطاعت کرے اور آداب کا خیال نہ رکھے۔ عشق مصطفیٰ کا تعلق اطاعت مصطفیٰ سے ہے، اور اطاعت مصطفیٰ کا تعلق عشق مصطفیٰ، اور عشق مصطفیٰ جو ہے آداب ہیں سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اور حضور میں، اور اس کے بعد اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ کی اطاعت کا راستہ یہ ہے، عشق مصطفیٰ ہے، اطاعت مصطفیٰ ہے۔ اطاعت مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ کے نتیجے میں اللہ کی اطاعت ہے، اور اللہ کی اطاعت کا راستہ بالکل یہی ہے، اور بالکل صاف ستھرا راستہ ہے۔ ایک شخص ممکن ہے 100 سال یا اس سے زیادہ اطاعت خدا کرے، اللہ کی بندگی کرے، اللہ کا ذکر کرے، لیکن قرآن کریم کی اس نص آیت کی روشنی میں اگر اس نے ایک لہجہ، ایک جملہ، ایک لفظ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی یا آپ کی بارگاہ میں بلند آواز سے گفتگو کی تو گویا اس نے کوئی عبادت نہیں کی، گویا کا ان لم یکن مذکورا، اصلاً کوئی ذکر نہیں ہے اس کی عبادت کا، اصلاً وہ اطاعت ہی نہیں ہے کہ جس میں پیغمبر کا ادب اور احترام نہ ہو۔ بعین ہی یہ سلسلہ پھر آگے بڑھتا ہے، خود ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کہہ دینا، یہ فرما دینا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ 2 چیزیں اطاعت کا مرکز ہیں، اطاعت کا محور ہیں۔ اطاعت کا محور اصلاً سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تسلسل عطرت طاہرہ ہے۔ عطرت طاہرہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا سنت نبوی کو، عطرت طاہرہ سے بہتر پیغمبر کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا۔ نبی اکرم کی حقیقت، کامل حقیقت کے وارث جو ہیں وہ وہی لوگ ہیں جن کو سرکار ختمی مرتبت نے اپنی گود میں پالا، اپنا لعاب سے ان کے وجود کا گوشت پوست ہر چیز جو ہے وہ بنی، جو انا منہم و ہم منی کی منزل پہ
فائز ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ خاتمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر شخصیت کا تسلسل ہیں، اور یہ تسلسل اسی پروٹوکول اور اسی پورے انداز کے ساتھ ہے جس پروٹوکول کا ذکر جو ہے وہ قرآن کریم نے بیان فرما دیا ہے۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کو چھوڑا ہے، اور اپنی کتاب کے بعد ان شخصیات کو چھوڑا ہے جو ناطقاً بالکتاب ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے کتاب کا مبین اور مفسر، کتاب جو ہے وہ کتاب بنیادی طور پہ ہوئی کہ کتاب صامت ہے، قرآن صامت ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے پیغمبر کی ذات قرآن ناطق ہے۔ لیبین للناس، اے میرا حبیب یہ ذکر، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے لتبین للناس، تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کتاب کو بیان فرمائیں۔ لہٰذا خود کتاب براہ راست ہادی نہیں ہے، اس کا شارع، اس کا مفسر اللہ تعالیٰ نے ہر کتاب کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ لہٰذا جہاں کتاب منبع ہدایت ہے، در حقیقت وہ ہستی، وہ شخصیت جو کتاب کے ساتھ آئی ہے اور کتاب کی تمام تر حقیقتوں سے آگاہ ہے، تمام تر کتاب کے اسرار سے آگاہ ہے، اللہ کے علوم کا خزانہ اور اس کا سینہ جو ہے علم الہی کا خزینہ ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کتاب کافی نہیں ہے۔ اگر کتاب کافی ہوتی تو 1,24,000 انبیاء کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کسی ذریعے سے انسانوں تک ان صحیفوں کو، ان کتابوں کو پہنچا دیتا۔ نہیں، کتاب کافی ہوتی تو ان یونیورسٹیوں کی، ان اساتذہ کی ضرورت نہیں تھی۔ اصلاً نظام تعلیم درہم برہم ہو جاتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں، استاد ضروری ہے کسی بھی کامل ترین نظام تعلیم کے لیے، ظاہر ہے کہ یہ بنیادی تین جو ہیں وہ رکن ہیں۔ معلم ضروری ہے، متعلم ضروری ہے، نصاب تعلیم ضروری ہے۔ نصاب تعلیم ہو اور کریکلم ہو، کتاب موجود ہو، شاگرد موجود ہو، تو پڑھانے والا کون ہو؟ نہیں، پڑھانے والے کے بغیر یہ نظام تعلیم مکمل نہیں ہوتا۔ یہ بڑی ساری یونیورسٹیاں خالی ہو جائیں کہ ہم نے کتابیں چھاپ دی ہیں، لوگ پڑھ لیں، نہیں، بالکل بنیادی سادہ سا اصول ہے۔ لہٰذا جب تک یہ کتاب موجود ہے، ایک معلم کتاب، ایک ناطق قرآن کی ضرورت ہے، وہ جو قرآن کریم کی حقیقتوں سے آگاہ ہو۔ کس طرح آگاہ ہو؟ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ قرآن کریم کی حقیقتوں سے آگاہ ہیں، اور یہ وہی ہو سکتے ہیں جنہوں نے انسانوں سے نہ پڑھا ہو بلکہ اسی عالم سے پڑھا ہو۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے بعد جو آپ کے جانشینان ہیں وہی ناطق قرآن ہیں۔ آپ کے ہوتے ہوئے آپ ہیں، اور آپ کے بعد ارشاد فرمایا کہ میرے بعد جو ہیں وہ ناطق بالقرآن جو ہیں وہ میری عطرت طاہرہ ہیں۔ لہٰذا اس خصوصیت کا یہ ذکر کرنا کہ قرآن کی تمام تر حقیقتوں سے جو ہے وہ عطرت آگاہ ہے، میں ایک آدھ قول امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک قول موجود ہے نہج البلاغہ میں، ارشاد فرمایا قرآن کریم کے بارے میں، النور المقتدی بہ ذالک القرآن، وہ نور الہی جس کی اطاعت کی جانی چاہیے، جس کو مقتدا ہونا چاہیے، وہ قرآن کریم ہے۔ ارشاد فرمایا فاستنطقوہ، بس اس سے کلام کرو، اس سے نطق کرو، اس سے گفتگو کرو، اس لیے کہ یہ حی و قیوم کی کتاب ہے، یہ کلام کرتی ہے، یہ گفتگو کرتی ہے۔ اور آیا ہر شخص اس سے گفتگو کر سکتا ہے؟ البتہ ایک بات ہم اپنی، اور یہ بات واضح بھی ہے، علماء بھی کرتے ہیں، ہم نے بھی اس پروگراموں میں آپ کی خدمت میں یہ بات کی ہے کہ قرآن کریم کے مدارج ہیں۔ پہلا درجہ وہی اللہ کی یہ کتاب، اس کے لفظ ہیں جو کہ لفظوں کی شکل میں اس وقت موجود ہے، پھر اگلا مرحلہ اس کے معانی ہیں، اس کے بعد پھر اس کی تفسیر ہے، اس کی تعویل ہے، اس کے اسرار ہیں، اس کے بواطن ہیں، اس کے حقائق ہیں، اور حقیقتوں میں سب سے آخری منزل جو ہے وہ قرآن کریم کی جو سب سے آخری حقیقت ہے وہ وہی ام الکتاب ہے۔
یہ درجہ بے درجہ ہے، اور ہر مرحلے میں یہ قرآن کریم جو ہے نور ہے، ہدایت ہے۔ اب اس کا مطلب ہے جس مرحلے پہ جو انسان قرآن کریم سے وابستہ ہو جائے گا وہ اس کی حقیقت سے اور اس کی نورانیت سے استفادہ کرے گا۔ جیسے جیسے ظرفیت میں اضافہ ہوتا جائے گا قرآن کی نورانیت سے اتنا ہی استفادہ ہوگا۔ اب جو ظاہری الفاظ ہیں ان تک تو امت مربوط ہے، ان تک تو بہرحال لوگوں نے سعی و کوشش کی ہے، مسلسل صدیوں سے قرآن کریم کی بہت ساری تفاسیر لکھی گئی ہیں۔ تمام تر امت کے مکاتب فکر کے بڑے بڑے علماء نے اس کی تفسیریں لکھی ہیں، کئی جہتوں سے تفسیریں لکھی ہیں، لیکن یہ اس کی قرآن ایک ایسا نور ہے جس کے اوپر جتنا بھی اس کی گہرائی میں چلتے جائیں گے تو یہ ایک ایسا بحر بے کراں ہے جس کے کنارے کو انسان نہیں پا سکتا۔ خداوند عالم کے علم کا اتنا بڑا یہ نور ہے۔ ارشاد فرمایا علی بن ابی طالب علیہ السلام نے النور المقتدی بہ ذالک القرآن، وہ جو کہ نور جس کی اقتداء کی جانی چاہیے وہ قرآن ہے، فاستنطقوہ، پس سے اس سے نطق کرو، اس سے کلام کرو، اس لیے کہ جو زندہ چیز ہے اس سے کلام کیا جا سکتا ہے۔ وَلَن يَنطِق، سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا اور ہرگز اس سے کلام کرنا ممکن نہیں ہے تمہارے لیے، اور وَلَن يَنطِق وَلَكِنْ أُخْبِرُكُمْ عَنْهُ، یہ قرآن کریم سے نطق کون کرے گا؟ قرآن کریم سے نطق کرنے کے آداب کیا ہیں؟ قرآن کریم کی نورانیت سے استفادہ کون کرے گا؟ کس سطح کا کیا جا سکتا ہے؟ فرمایا یہ علی ابن ابی طالب میں ہوں جو تمہیں خبر دوں گا کہ نطق قرآن سے کرنے کے آداب کیا ہیں، قرآن کریم کے بحر ذخار سے موتی چننے کے اصول کیا ہیں، قرآن کریم کی حقیقتوں کو آشکار کرنا اور ان حقیقتوں کے مشاہدے کا طریقہ کیا ہے، علی ابن ابی طالب بتائیں گے، اس لیے کہ قرآن کی ساری حقیقت علی کے سینے میں ہے۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ نے اپنے خاص مصطفیٰ بندوں کے سینے کو اور ان کی زندگیوں کو قرآن کی ساری نورانی حقیقت جو ہے وہ ودعیت فرما دی ہے۔ لہٰذا یہ جو آگے پھر بات بیان کی جا رہی ہے یہ بات قابل غور ہے کہ قرآن کریم کی وہ جو باطنی حقیقتیں ہیں، قرآن کریم کے اندر جو پوشیدہ علوم ہیں وہ علی ابن ابی طالب بیان کریں گے۔ ہاں ممکن ہے ظاہری الفاظ تک ان امت کی رسائی ہو، ممکن ہے لغت کے ذریعے اور الفاظ اور تفسیروں کے حوالے سے بہت سارے علمی نکات جو ہیں وہ امت نے جو دریافت کیے ہوں، لیکن اس کے باطن اہل بیت علیہم السلام ہیں جو قرآن کی حقیقت سے جدا نہیں ہیں، کسی بھی مرحلے میں قرآن کی حقیقت سے جدا نہیں ہیں۔ قرآن کریم کی حقیقت لفظوں سے لے کر اس آخری حقیقت تک اہل بیت بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح، اس لیے اصل نور تو پیغمبر کی ذات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اصل حقیقت پیغمبر کی ذات ہے، یہ پیغمبر ہی کی نورانی کرنے ہیں علی ابن ابی طالب کی شکل میں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شکل میں، حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی صورت میں، یا باقی ائمہ خدا علیہم السلام جو کہ نسل زہرا سے ہیں اور نسل امیر المومنین سے ہیں، یہ باقی سارے ائمہ ان کی نورانی حقیقت وہی، یعنی یہ نورانی کرنے ہیں مصطفیٰ کی، لہٰذا ان کی نورانیت اور قرآن کی نورانیت ایک ہے اصلاً ہر جگہ پہ، لن یفترقا، اصلاً ان میں کوئی جدائی نہیں ہے، یعنی ان کی نورانی حقیقت میں کوئی جدائی نہیں ہے۔ اور یہ خطاب علی فرماتے ہیں وَلَكِنْ أُخْبِرُكُمْ عَنْهُ، لیکن میں ہوں جو تمہیں بیان کروں گا کہ قرآن سے نطق کیسے کرنا ہے، کلام قرآن کریم سے کلام کیا کرنا ہے۔ إِنَّ فِيهِ عِلْمُ مَا مَضَى، اس کے اندر ماضی کا سارا علم موجود ہے، وَعِلْمُ مَا يَأْتِي، اس کے اندر مستقبل کا سارا علم موجود ہے، الی یوم القیامہ، قیامت تک کا سارا علم موجود ہے۔ اب یہ گتھیاں کون سلجھا سکتا ہے؟ اس بنیادی اصول کو ڈیکوڈ کون کر سکتا ہے؟ قرآن کریم کے اندر یہ ماضی اور مستقبل کے سارے علم کو جو کھول سکتا ہے وہ ظاہر ہے کہ وہی ہستی کھول سکتی ہے جس کی نورانی حقیقت قرآن کے ساتھ ہے۔ یہ جو ارشاد فرمایا کہ دونوں میں کوئی جدائی نہیں ہے، اصل قرآن کریم کی معنویت نورانیت میں
پس اس اعتبار سے النور المقتدا بہ ذالک القرآن، جس مقتدا کی اطاعت ہونی چاہیے، جس کو امام ہونا چاہیے، وہ کتاب الہی ہے، اور دوسرا وہ امام ہے، یعنی گویا ایک بصورت ہدایت ہے، ایک بصورت ہادی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ہدایت اس ہادی کے بغیر اس کا کوئی تصور نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کتابیں بھیج دیتا۔ کتاب کافی نہیں ہے، کتاب کے ساتھ اس انسان کا وجود ضروری ہے جو کتاب کے ساتھ متصل ہے، کتاب کی تمام تر نورانی حقیقت اور اس انسان کی حقیقت جو ہے وہ بالکل یکجا ہے، اصلاً ایک حقیقت ہے۔ وَدَوَاءُ دَائِكُمْ، تمہاری ہر بیماری کا علاج جو ہے وہ تمہاری تمام تر معاشرتی بیماریوں اور مشکلات کا حل جو ہے اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ وَنَظْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اصل قرآن جو ہے اس کے اندر جو تعلیمات موجود ہیں وہ تمہاری زندگی میں نظم دیتی ہیں، لہٰذا اگر واقعی نظم کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہو تو علی بیان کریں گے۔ کیوں؟ علی علیہ السلام کی حقیقت پیغمبر نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں دو چیزیں گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں ہرگز جدائی نہیں ہے، یہ دونوں اکٹھے ہوں گے حوض کوثر پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تمام تر نورانی حقیقت کو جاننے کے لیے ایک ایسے ناطق قرآن کی ضرورت ہے، جس طرح خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ناطق قرآن ہے۔ اللہ نے ناطق قرآن بنا کر بھیجا ہے پیغمبر کی ذات اطہر کو۔ قرآن کریم کی تمام تر نورانی حقیقت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آگاہ ہیں۔ ارشاد فرمایا امیر المومنین علیہ السلام نے وَبِيَانُ مَا أَصْبَحْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ فَلَوْ سَأَلْتُمُونِي عَنْهُ لَأَخْبَرْتُكُمْ عَنْهُ لَإِنِّي أَعْلَمُكُمْ۔ اللہ اکبر۔ اس کے اندر تمہارے جتنے بھی معاملات ہیں، تمہارے تمام تر مشکلات کا علاج جو ہے، اور اگر کوئی بھی سوال کرو گے میں تمہیں جواب دوں گا، اس لیے کہ تم میں قرآن سے سب سے زیادہ آگاہ جو ہے وہ میں ہوں۔ یہ بات قابل غور ہے۔ تمام تر دینی معارف کے بارے میں اور دین کی تمام تر تعلیمات کے عنوان سے، قرآن کریم کی تمام تر حقیقت سے اعلم ترین شخصیت اس کائنات میں کون ہے؟ پہلی شخصیت تو وہی ہے جس کے سینہ مبارک پہ اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا۔ اعلم البشر، اعلم الانسان، اعلم انسانیت جو ہے، جو اس کائنات کے اندر دین کی تمام تر حقیقت کو سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے، دین اور اس کے معارف اور اس کے احکام کے بارے میں، وہ ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ لہٰذا اسی طرح بعینہ ہی یہ جو ارشاد فرمایا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، اور میرے بعد اعلم ترین ہستیاں جو ہیں وہ عطرت طاہرہ ہے، میری عطرت ہے۔ یہ وہی ہیں جو چادر کے نیچے والے لوگ ہیں، میری نبوت کے وارث ہیں، یہی ہیں جو اہل بیت نبوت ہیں۔ لہذا اہل بیت نبوت اور بیت نبی میں فرق ہے۔ بیت نبوت یہ وہی ہیں جو کہ چادر کے نیچے والے ہیں، اور جن کے بارے میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، یہ ہیں وہ۔ نبوت کا تسلسل جو ہے وہ ان ہستیوں کے ساتھ ہے۔ تو لہٰذا پہلا مرحلہ میں عرض کیا کہ پیغمبر کی ذات اقدس ہے کتاب، اور ناطق کتاب قرآن، اور ناطق قرآن پہلے مرحلے میں وہی ہستی ہے جس کے سینہ مبارک پہ خداوند عالم نے اس پاکیزہ کتاب کو، اس کامل کتاب کو، اس اعلیٰ کتاب کو نازل فرمایا۔ اور اس کے بعد عطرت طاہرہ ہے، اور روایت میں ہے کہ، اور اس سے روایت کو جناب کیا کہتے ہیں طبرانی نے نقل کیا ہے حدیث ثقلین ہی کے باب میں، وَلَا تُعَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُمْ۔ عطرت کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تم سے زیادہ عالم ہیں، یہ تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں، اس لیے تو ہادی ہیں۔ ہادی وہی ہوتا ہے جو لوگوں سے نہ پڑھے،
ظاہر ہے کہ لوگوں کو پڑھانے کے لیے اللہ نے ہادیوں کو بھیجا ہے، ان ہادیان برحق کو جو بھیجا ہے پروردگار نے، لہذا اس سے یہ بات ہے، ایک نتیجہ جو یہاں تک کی گفتگو ہے وہ ہے کتاب کا جو ہے وہ تقارن اطرت کے ساتھ۔ بالکل یہ وہی بات ہے، میں عرض کروں کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے وہ کتاب کی تمام تر تعلیمات کا مظہر اور مجسم جو ہے وہ سرکار دو عالم کی ذات اقدس ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے اندر جو تعبیرات حتیٰ برادران اہل تسنن کی احادیث و روایات میں آئی ہیں وہ یہی ہیں کہ میں تم میں 2 خلیفہ چھوڑے جا رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، 2 خلیفہ ہیں، 2 جان نشین ہیں، اور میں دیکھوں گا کہ تم ان جان نشینوں کے ساتھ جو ہے وہ کیسے کرتے ہو۔ یہ جان نشینی پیغمبر اسلام صلوات اللہ السلام علیہ کے بعد یہ جان نشینی خالی معاملہ خالی محبت کا نہیں ہے، محبت احساساتی کا نہیں ہے، اگرچہ وہ محبت بھی واجب ہے، اگرچہ اس محبت کے بغیر بھی اطاعت ممکن نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب محبت اور عشق احساساتی عشق ہوتا ہے تو انسان اطاعت کی طرف جو ہے وہ گامزن ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی عزت اور پیغمبر اسلام کی توقیر اور عشق مصطفیٰ کی قرآن کریم نے جو دعوت دی ہے، حضور کے خاص شخصیت کا جو پروٹوکول قرآن کریم نے بیان کیا ہے وہ اس لیے بیان کیا ہے کہ نبی اکرم کی اطاعت اسی وقت ممکن ہوگی جب پیغمبر، لہٰذا یہ محبت بالکل متصل ہے اس اطاعت کے ساتھ، لہٰذا اطاعت اس محبت کے بغیر نہیں ہے۔ لیکن صرف یہاں تک مرحلہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اہل بیت علیہم السلام سے خالی محبت کا دعویٰ کریں، خالی احساساتی محبت کا دعویٰ کریں، البتہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے یہ پیغمبر ہی کی محبت کا تسلسل ہے، یہ نبی اکرم ہی کی محبت کا تسلسل ہے۔ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کی اطاعت اس محبت کی بنیاد کے اوپر ہے، اور اس کے بعد پیغمبر کے بعد اگر ہم اطاعت کرنا چاہیں گے تو اللہ کے حکم کے تحت حضور نے یہ ارشاد فرما دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اصلا ان اقربا کی مودت وہی مودت مصطفیٰ کا تسلسل ہے، عشق مصطفیٰ کا تسلسل ہے۔ یہ عشق پیدا ہوگا تو اطاعت ہوگی، جیسے جیسے عشق بڑھتا جائے گا ویسے ویسے اطاعت بھی بڑھتی جائے گی۔ لہٰذا نبی اکرم صلوات اللہ السلام علیہ کے یہ 2 خلیفہ جو ہیں یہ معاملہ خالی جو ہے وہ محبت کا نہیں ہے بلکہ اتباع کا ہے، اور اس سے کوئی جو ہے وہ گریز بھی نہیں ہے، اس سے بچا بھی نہیں جا سکتا۔ لہٰذا دین میں مرجع کون ہوگا پیغمبر کے بعد؟ اطرت ہے۔ نبی اکرم صلوات اللہ السلام علیہ کے ہوتے ہوئے حضور کی ذات اقدس ہے مرجع دین، مرجع احکام، مرجع معارف، مرجع علم، ہر چیز میں معاملہ مرجعیت کا ہے، معاملہ رجوع کا ہے کہ ہم تمام تر اپنی مشکلات کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خالی عشق تو کافی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ہم اپنی مشکلات کو حل کرنا چاہتے ہیں تو ان مشکلات کے حل کے لیے پہلا مرحلہ وہی عشق ہے، عشق کے ساتھ ساتھ یہ اطاعت جو ہے وہ پیدا ہو۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے کہ حضور کی ذات جو کہ دائر مدار حق ہے، آپ کے بعد حق کا معیار وہی ہستی ہیں جن کو ہم اطرت کہتے ہیں۔ علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اس میں جو ہے وہ پہلی شخصیت ہیں، الحق مع علی والعلی مع الحق، حق کی کسوٹی جو ہے وہ علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ یا ارشاد فرمایا مثلا فرض کریں کہ الحسن والحسین امامان، یہ ہر شکل میں امام ہیں۔ پیغمبر کی یہ حدیثیں یہ سادہ مطالب نہیں ہیں، ہر صورت میں رہبر امت ہیں، ہر صورت میں امت کے رہبر ہیں، جو بھی عمل انجام دیں۔ کیوں؟ پیغمبر اکرم کی یہ حدیث بتاتی ہے، یہ حدیثیں ساری بتاتی ہیں کہ
کہ ان کی زندگیاں اللہ کی اطاعت اور اس کی مشیت کے سانچے میں اس طرح ڈھلی ہوئی ہیں کہ ان کی اطاعت خاصی فرد کی اطاعت نہیں ہے، اس سسٹم کی اطاعت ہے۔ در حقیقت اطاعت الہیہ کا تسلسل ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی اطاعت ایک فرد کی اطاعت ہے، بحیثیت ایک فرد محمد بن عبداللہ صلوات اللہ وسلم علیہ ہم اطاعت نہیں کرتے، نہیں، اصلاً اللہ کی اطاعت کا راستہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کی اطاعت کی جائے، اور مصطفیٰ کی اطاعت کے لیے عشق مصطفیٰ ضروری ہے، اور اس کے بعد اس بات کا تسلسل ہے، اس بات کو کنٹینیو ہونا ہے، اس لیے کہ قرآن باقی رہے گا، پیغمبر کی شریعت باقی رہے گی، پیغمبر کی لائی ہوئی تعلیمات باقی رہیں گی۔ جب تک یہ باقی رہیں گی تو اس اعتبار سے جب تک قرآن ہے کوئی ناطق قرآن ہوگا، اس اعتبار سے ہر زمانے میں ایک ایسی حجت الہی چاہیے، وہ حجت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین ہو، کوئی نئی نبوت نہ لایا ہو بلکہ اسی نبوت کے تابع ہو، اور اسی نبوت کے اعتبار سے حجت الہی ہو اس زمین کے اوپر۔ اس زمین کے اوپر انسانوں کے لیے دین کی حجت جو ہے وہ وہی ہے جو کہ پیغمبر کا جانشین ہو، اور قرآن کریم کے علوم کے حوالے سے اور دین کے تمام تر معارف اور احکام کے حوالے سے اعلم ترین، اعلم جو سب سے زیادہ عالم ہے، جو سب سے زیادہ جاننے والا ہے سنت و شریعت کا اور دین کی حقیقت کا اور قرآن کریم کی ساری کی ساری نورانیت کو، وہ وہی عطرت طاہرہ ہے۔ اس کے بعد ایک لفظ جو کہ بعد میں تبدیل کیا گیا، میں سب سے پہلے تو اس لفظ کا تھوڑا سا معنی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بعض حدیثوں میں کتاب اللہ و سنتی بھی آیا ہے۔ سب سے پہلے تو سنت کیا ہے، اس کو ذرا توجہ فرمائیں گے کہ سنت جو ہے وہ کس چیز کو کہتے ہیں۔ سنت جو ہے وہ، سنت کا جو معنی ہے لغت میں، وہ فرماتے ہیں کہ سنت جو ہے وہ الطریقہ، لغتاً الطریقہ حسنتاً کانت او سیئہ، سنت جو ہے وہ طریقہ ہے، روش ہے، ایسا طریقہ جو کہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، اور یہی اہل لغت اس معنی کو بیان کرتے ہیں۔ جمہور اہل لغت جو ہے وہ اسی معنی کو بیان کرتے ہیں۔ لہذا عرف عام میں کہتے ہیں امر الذی یتبع من قبل جماعت بحیث یصبح عادۃ لهم ودیدنا یمشون علیہ ویستمرون فیہ وتنسب الی صاحبها، ایسا عمل جس پہ کچھ لوگ جو ہے وہ عمل کریں اور یہاں تک اتنا عمل کریں کہ یہ ان کی زندگی میں شامل ہو جائے، ان کی عادت ہو جائے، اور یہ عمل اس کے بعد پھر دائمی طور پہ اس کے اوپر عمل کریں کوئی بھی ایک کام، اس کو سنت کہیں گے۔ لیکن اس کی نسبت جو ہے اس شخص کی طرف جائے گی جو اس سنت کا بانی ہے۔ فرض کریں کسی ایک شخص نے ایک عمل کیا، پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا، پھر آہستہ آہستہ وہ تعداد بڑھتی گئی اور یہ سارا سلسلہ جو ہے بن گیا، یہاں تک کہ یہ عادت ہو گئی ایک، فرض کریں کچھ لوگوں کی یا ایک قوم کی یا کچھ گروہوں کی عادت ہو گئی، تو لہٰذا سب سے پہلا شخص وہی ہے جس نے اس سنت کا آغاز کیا ہے۔ لہٰذا کہا جائے گا کہ سنت فلان، یہ فلاں شخص کی سنت ہے، یعنی اس سے مراد ای طریقتہ التی وضعہا و التزم بہا، یعنی یہ وہ روش اور طریقہ ہے جس کا بانی وہ فلاں شخص ہے جس نے سنت کو جو ہے وہ رائج کیا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، فیما اذا تابعہ علیہ جمع آخرون، اور کچھ لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا، فاتخذوہ مثالا یداومون علی طریقۃ عملہ، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اسی طریقے کے اوپر عمل کیا یہاں تک کہ یہ دائمی طور پہ جو ہے وہ اس پہ رائج ہو گئی یہ بات۔ لہٰذا اس شخص کو کہیں گے کہ یہ اس سنت کا امام ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ تفسیر طبری میں یہ بات بیان کی گئی ہے
اسی معنی کو بیان کیا ہے لبید کے حوالے سے، کہتے ہیں کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ سُنَّةٌ وَإِمَامُهَا، ہر قوم کے لیے کچھ سنتیں ہیں اور ان کا پھر ایک امام ہے۔ امام یعنی وہ جو اس سنت کا بانی ہے۔ البتہ پھر آہستہ آہستہ یہ معنی جو ہے یہ لغوی معنی جب استعمال ہوا اسلام کے اندر، تو یہ سارے معانی جو ہیں وہ بعض نے، البتہ یہاں پہ عرض کروں کہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک معنی جو ہے وہ جناب کسائی سے نقل کیا گیا ہے، ان السنہ دوام، سنت سے کا مطلب جو ہے وہ دوام بھی ہے، یعنی مستقل دائمی طور پہ کسی چیز پہ عمل کرنا۔ یا جناب طبری نے کہا ہے السنت ہی المثال المتبع، کہ سنت یعنی وہ مثال یا وہ عمل ہے جس پہ لوگ جو ہے اس کی اتباع کرتے ہیں۔ یہ سارے لغوی معنی جو ہیں اس کے اندر ایک مفہوم تو جو ہے وہ پایا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ ان للسنت نوع من الاستمرار والشیوع والالتزام الدائم اتباعا لمثال، کہ بہرحال اس سے ایک معنی تو سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی عمل ایسا ہے جس پہ لوگ بہت بڑی تعداد میں، شیوع یعنی ایک بڑی تعداد میں جو ہے وہ یہ عمل مشہور ہو جاتا ہے، لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں، البتہ اس کی نسبت جو ہے وہ اسی شخص کی طرف دی جائے گی جو اس کا بانی ہے، وہ هو الامام لہا، وہ اس سے سنت کا امام ہے۔ اب جب سنت کا ایک کل کہا جاتا ہے بغیر کسی قرینے کے بیان کیا جائے، تو اس سے مراد جو ہے وہ طریقہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل انجام دیا، اس کو سنت کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وامام المسلمین المقتدی الذی یتعبدون بالاقتداء بہ والالتزام بطریقتہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاضافۃ النسبۃ فی لغت المسلمین الیہ۔ اب مسلمانوں نے جو اب جب سنت کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ لغوی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ طریقہ، وہ روش ہے جس پہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا، اور اس عمل کے بعد پھر مسلمانوں نے اس کے اوپر عمل کیا، تو وہ بات ہو گئی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہٰذا اسلامی تعلیمات میں جب سنت النبی کہا جاتا ہے یا سنت کہا جاتا ہے، کتاب و سنت، جیسے ہم کہتے ہیں کتاب و سنت ہیں اسلامی شریعت کا منبع اور ماخذ، تو اس سنت سے مراد فقط سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مراد ہے۔ لہٰذا اصطلاحاً سنت سے مراد یہ ہوا وہ احکام شریعت ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اخذ کیے ہیں پوری امت نے، البتہ بعد احکام الکتاب، کتاب الہی کی احکام کے بعد۔ اب یہ سنت کا ایک معنی جو ہے وہ ہو گیا، اور اس کے روش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روش جو ہے وہ مراد ہے۔ اب اس بات کا تھوڑا سا مختصر انداز میں جائزہ لیں گے، اور وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بعض میں نے عرض کیا کہ اس حدیث کو حتیٰ صحاح ستہ میں نقل نہیں کیا گیا، اور بہت کم مورد میں یہ زیادہ استعمال ہوئی ہے، اور غالباً 35 موارد ایسے ہیں کہ جس میں حدیث اس ثقلین میں کتاب اللہ اور اطرتی کا لفظ جو ہے وہ آیا ہے، البتہ کتاب اللہ اور سنتی کی تعبیر بھی کی گئی ہے۔ اس پہ بعض علمی مسائل ہیں، اعتراضات ہیں، اور وہ ایک یہ ہے کہ سنت جو ہے وہ آیا قرآن کا عدل ہم وزن قرآن ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ سنت یقیناً جو ہے وہ اس کی حجیت، اس کی قداست، اس کی عظمت جو ہے وہ اہل اسلام کے اندر بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نصوص قرآن میں سے اگر ثابت ہو جائے
کہ یہ پیغمبر ہی کی سنت ہے، پیغمبر ہی کا طریقہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی روش ہے، انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا ہے، تو آیا یہ سنت قائم مقام ہو سکتی ہے اور ہم وزن قرآن ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ سنت نہیں بلکہ وہ شخصیت ہے جو ہم وزن قرآن ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس سنت کو کہیں گے۔ کیوں؟ اصل حقیقت سنت کا منبع بھی وہ شخصیت ہے۔ جب وہ شخصیت ہے جو ناطق قرآن ہے، اس شخصیت کا قائم مقام وہ شخصیت ہی ہو سکتی ہے، یعنی خود سنت قائم مقام شخصیت نہیں ہو سکتی۔ سنت کے قائم مقام ہونے کے لیے شخصیت کا ہی قائم مقام شخصیت ہوگی۔ اس اعتبار سے خود سنت جو ہے وہ قائم مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتی، اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سنت کا مقام اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن یہ جو ہے کہ جو عدل قرآن ہے، کیا کہتے ہیں، جو ہم وزن قرآن ہے، وہ اسی شخصیت کو ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اس پہ بحث جو ہے وہ ہم مزید اپنی آئندہ گفتگو میں عرض کریں گے، کچھ اس کے مزید زاویوں پہ بھی بحث کریں گے، چونکہ وقت کے دامن میں ابھی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ گفتگو کو جاری رکھا جائے۔ میں خلاصہ کرتا ہوں ابھی کی گفتگو کا، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہم بحیثیت مسلمان اور بحیثیت انسان کی خواہش ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ اس دنیا کے اوپر رہتے ہوئے، اس زمین پہ رہتے ہوئے انسان سعادتوں کا خواہشمند ہے، انسان جو ہے وہ خوشیوں کا طلبگار ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ دنیا بالکل ایک ایسی دنیا ہو جائے جو کہ واقعاً بڑی خوبصورت ہو، جس میں کوئی ظلم نہ ہو، جس میں کوئی فتنہ نہ ہو، جس کے اندر کوئی پریشانی نہ ہو، جس کے اندر ہر انسان ایک دوسرے سے پیار کرے، ہر انسان جو ہے ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرے۔ اس کے لیے بالآخر ایک سسٹم چاہیے، اس کے لیے بالآخر ایک نظام چاہیے، اس کے لیے بالآخر ایک ایسا ضابطۂ حیات چاہیے جس میں تمام تر انسان جو ہے ایکویلٹی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزار سکیں، اور زمین پہ موجود اللہ نے جو نعمتیں خلق فرمائی ہیں ان سے استفادہ کرے، اور انسان اپنے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر کر سکے۔ اس کے لیے ایک ایسا کامل نظام چاہیے جو انسانوں کو اس ٹریک پہ ڈال دے، انسانوں کو اس راہ پہ ڈال دے کہ انسان جو ہے یہ پسی ہوئی اور سسکتی ہوئی انسانیت جو ہے اس کی مشکلات کا مداوع کر سکے۔ ایسے عالم میں ہم دیکھتے ہیں کہ فقط وہی دین اس تمام تر مشکل کا حل ہو سکتا ہے جو خالق کی طرف سے آیا ہو، جس کا تعلق عالم بالا سے ہو، اس لیے کہ انسان کی اصل حقیقت مادی نہیں ہے، انسان کی خود اپنی حقیقت عالم بالا سے مربوط ہے۔ لہٰذا جب عالم بالا سے مربوط ہے تو لہٰذا وہی نسخہ کیمیا ہوگا، وہی نسخہ کامل ترین ہوگا، اور وہی نسخہ اس حیات کے لیے پرثمر اور ثمرآور ہوگا، جس کا تعلق آسمانوں سے ہے، جس کا تعلق عالم بالا سے ہے۔ اور وہ کون لے کے آیا ہے یہ نسخہ؟ ظاہر ہے کہ اس کو بھیجنے والا وہی ہے جو اس کائنات کا خالق ہے۔ اس نے اپنے خزانہ غیب سے ان برگزیدہ انسانوں کو بھیجا، مبعوث فرمایا، جس میں سب سے بڑی ہستی ہمارے آقا و مولا سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جو نبی الانبیاء ہے، جو نبی المرسلین ہے، جو رسول المرسلین ہے، جو کائنات کی ہدایت اور نور کا محور ہے۔ ضرورت ہے کہ انشاءاللہ اسی نسخہ کیمیا کی تفسیر کی جائے، اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ بالکل پورے زور اور بباغ دہل یہ دعویٰ موجود ہے کہ قرآن کریم کی دین کی وہ قراءت جو اطرت نے کی ہے وہی نسخہ کیمیا ہے۔ انسانی زندگی کے لیے کامل ترین ضابطہ وہی ہے، اور انسانوں کو تمام تر مصیبتوں سے نجات یہی نسخہ دلا سکتا ہے۔ اہل بیت علیہم السلام ہی کی اطاعت اور محبت جو ہے وہ نبی اکرم کی اطاعت اور محبت کا تسلسل ہے، اور یہی ہے انشاءاللہ کہ آپ ہی کی اطرت طاہرہ سے وہ آخری نمائندہ الہی آئے گا، اور انشاءاللہ انسان کی تمام تر
مشکلات کا مداوع کرے گا، انشاءاللہ پروردگار ہمیں اس آخری ہادی برحق کی کہ صحیح انتظار کرنے والوں میں سے قرار دے، اور انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہماری دنیا اور آخرت کو اہل بیت علیہم السلام کے عشق سے نورانی فرمائے۔ اور اسی دعا کے ساتھ آپ کی خدمت سے آج کے اس پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔